وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے۔ كان إذا دخل العشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے رمضان المبارک میں، احیا اللیل، تو آپ رات کو بیدار ہوتے بلکہ شب بیداری کرتے، وجد وشد المئزر، آپ خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی کوشش کیوں کرتے، اور آپ ان آخری مبارک راتوں میں کون کون سے اعمال بجا لاتے، جس کے متعلق چند باتیں ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی، اور ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی لیلۃ القدر کے متعلق۔ لیلۃ القدر یہ اندازے والی رات اور یہ فیصلے والی رات کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، اور لفظ قدر یہ قدر یقدر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی معاملے کی تدبیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، تیار کرنا، معین کرنا، فیصلہ کرنا، جمع کرنا اور حکم عائد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں پورے سال کے فیصلوں کو معین کر دیتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں، اور اس کی تدبیر کے لیے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ عز و جلال ایک ہی رات میں پورے سال کے فیصلوں کو جمع کر کے اناؤنس کروا دیتے ہیں۔ یہ مبارک رات، جس رات میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اسی لیے اس رات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟
علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ عظم القدر سے ماخوذ ہے کہ اس رات کی عظمت، شرف اور شان بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں فلاں کی تو بہت قدر و قیمت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور قدر و قیمت سال کی بقیہ تمام راتوں سے بڑھا دی۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں، اس رات میں اللہ عز الجلال پوری کائنات کی آجال، ان کی عمریں، ارزاق، ان کے رزق اور جو ان کے متعلق امور ہیں ان کا فیصلہ، ان کا اندازہ پورے سال کا اسی رات میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ عز الجلال کے فیصلے کے مطابق ہی پورے سال میں یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر انسانی متعلقات سامنے آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کیا گیا عمل بہت ہی اندازوں سے بھی بڑھ کے عظیم ہے۔ کوئی شعبان کی نصف رات جو ہے 15ویں رات، یا شوال کی یا رجب کی کوئی بھی ایسی رات کو عبادت کرتا ہے، وہ رات اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جس عظمت کی عبادت اس رات میں کی گئی اللہ ذو الجلال کے ہاں مقام حاصل کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اجر کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے 1901، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ، تو اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا من علم لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کو جان لے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں رات کو بیدار رہنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، صدقہ کرنا اور اس طرح کی نیکیاں پیش کرنا، یہ اصل میں ثواب کا باعث ہے، خواہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو۔ اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں خیر من 1000 شہر، کہ یہ رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، یہ اس 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔
وگرنہ جس مہینے میں بھی ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو لیلۃ القدر اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے اصل میں مخلوق کی رشد و ہدایت کا ایک ایسا مبارک فیصلہ کیا کہ اللہ جلال نے لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت میں اتارا۔ لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے، اور 50,000 سال پہلے لکھا کائنات بنانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن پہلے آسمان پہ بیت العزت میں اس کو اتارا، پھر 23 سال میں رفتہ رفتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندازے ضبط کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے، فیصلوں والی رات۔ اور وہی فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیے ہوتے ہیں پورے سال کے اندر انہی کو نافذ کیا جاتا ہے اور وہی نافذ ہوتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کے اتنے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش دے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أي ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو معمولی سا تنگ کر دے تو کہتا ہے میری تو رب نے توہین ہی کی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی تنگی آتی۔ حالانکہ دینے والا بھی تو اللہ ہے اور آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے، نکالنا بھی اسی نے ہے، اس سے دعا کرو وہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، بلکہ اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اس رات کے بارے میں رب تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی جو اس وقت سے آج تک پڑھی جاتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، قیامت نہیں آ جاتی۔ اور اللہ عز و جلال جب تک چاہیں گے اس قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا اس رات کی عظمت کی تلاوت کی جائے گی۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جہاں بھی قرآن مجید کا انداز یہ آ جائے وما ادراک، آپ کو کیا علم کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم چیز کی خبر دینے لگے ہیں، اس طرح کی آیت کو غور سے سنا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا علم کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے قرآن کا، یہ کسی عظیم چیز کے بارے میں خبر دینے کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ انداز اختیار کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 ماہ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی افضل عبادت کا اجر و ثواب اس کو ایک رات میں مل سکتا ہے جب وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر جو ہے اس کی ریشو یہ ہے 60 سے 70 کے درمیان۔ 83 سال 4 مہینے کتنے لوگ زندہ رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں بلا شبہ 7 سال کی حکم میں نماز پڑھنے کے لیے اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اب 7 سال کی عمر میں اگر کسی کو کہا جائے 10 سال کی عمر پہ سرزنش کی جاتی ہے، تو 10 سال یہ اگر کسی کی 93 سال عمر ہوگی تو تبھی تو وہ 83 سال کی عبادت اس کی ثابت ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی زندگی پا لیتے ہیں، اور یہ ایسی مبارک رات ہے جو ہر سال رات آتی ہے جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل اور بہتر اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے اور وہ یہ رات بیت اللہ میں گزارے تو وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور 1,00,000 نماز جو ہے 55 سال نمازیں پڑھی جائیں تو تب جا کے 1,00,000 نمازیں بنیں گی۔ تو آپ اس 55 سال کو ذرا ملٹیپلائی کیجئے کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے زندگی کی ایک رات عبادت ایسی کی کہ وہ ایک مرتبہ کیا 2-3 زندگیاں بھی مل جائیں اس کو تو عبادت کر کر کے تھک جائے، اس کے برابر اس کو اجر نہیں مل سکتا۔ اور اگر نہیں بیت اللہ میں جا سکا، مسجد نبوی میں بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1000 سے بہتر اجر ملتا ہے، 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، یا آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزار لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کے لیے آسانی کیا ہے کہ اگر ان کی زندگیاں زیادہ تھیں تو آپ کو حسرت نہیں کرنی، جتنی بھی زندگی ہے اللہ یہ مبارک بنا دے، اچھی بنا دے تو یہ ان کی زندگیوں سے زیادہ افضل بن جائے گی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں انزل القرآن كله في ليلة القدر من ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے الى بیت العزہ فی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ اللہ نے بیت العزت بنایا ہے، اس میں سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس رات میں۔ ثم انزل اللہ علی نبیہ فی اللیالی والایام فی 23 سنہ، پھر اسی طرح رفتہ رفتہ دن اور رات 23 سالوں میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس لیے اس مبارک رات کے متعلق یہ الفاظ بول دیے تھے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2247۔ اس رات سے جو محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم۔ کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کی خیر سے وہی شخص اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو واقعتاً رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا مختصر موقع دیا کہ وہ زندگیاں عبادت و ریاضت میں لگانے والوں کو اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اللہ تعالیٰ ایک رات عبادت کرنے والوں کو اتنا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ اللہ ذو الجلال کی بہت بڑی رحمت اور خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2205، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو ہوتا ہے، کتنے فرشتے جو ہیں وہ اس رات آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین، یا تو 27ویں یا 29ویں رات ہوگی۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحُصَاةِ، زمین میں اتنی کنکریاں نہیں ہیں، اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس رات کو آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اس رات کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت صحابہ کرام کو بھی سنائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے یفرق کل امر حکیم، ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن راتوں کے بارے میں فیصلے کی بات آتی ہے امت اس کو بھول گئی، اور چند انسانوں کی کشید کی گئی باتوں کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے۔ اس رمضان کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا انسان 15ویں شعبان کو اہتمام کر رہا ہوتا ہے، جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور اب پچھلی مجلس میں بیان کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 3 باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان تینوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا۔ تیسری آیت میں فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب ان تینوں آیتوں کو جمع کیجیے. قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کی برکت والی رات میں اترا، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کوئی ہے اس بھی مشکل سمجھنے والی بات؟ تینوں آیتوں کا سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے، جو ایک برکت والی رات میں اترا ہے، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں. اور اسی بات کو ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں. کنت عند الحسن، میں حسن بصری کے پاس تھا. فقال له رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، لیلۃ القدر فی کل رمضان، یہ آیت جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال ای واللہ انہا لفی کل رمضان، لیلۃ القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے. وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فِيهَا يَقْضِيَ اللَّهُ كُلَّ أَجَلٍ وَأَمَلٍ وَرِزْقٍ إِلَى مِثْلِهَا. اس سال میں اللہ تعالیٰ زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہی ہوتے ہیں. ابو مالک روایت کرتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ امر السنہ الی السنہ، اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائے جائیں گے. ما كان من خلق او رزق او اجل او مصیبت، اس دن سے، اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگوں کو رزق ملے گا، اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی، اور جتنے لوگوں پہ مصیبتیں آئیں گی، سارے فیصلے اللہ حضرت جلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں. تو یہی برکت والی رات ہے، یہی لیلۃ القدر ہے، یہی رمضان میں آتی ہے، اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے، ویسے تو یہ آپ بات سن چکے کہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کون سی رات تھی، عمل کرنا ضروری ہے. جو عمل کرے گا اس کو اجر مل جائے گا. اس لیے وہاں یہ نہیں کہا کہ من علم لیلۃ القدر، بلکہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. لیکن اگر پھر بھی انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے، سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو، تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں تو لائٹنگ ہی بہت ہوتی ہے. اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسری نشانی الطمأنینہ، اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے وہ بقیہ کسی رات میں محسوس نہیں ہوتا. انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے
کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمأنینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا، اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا، اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے، ضعیفة حمراء، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاعیں نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ رب تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، وَوَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، انی لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یہ لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اور اماراتها، اور اس کی نشانی یہ ہے، ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داود میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح، مثل الطستی، جس طرح ایک کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، سرخ تو ہوتا ہے لیکن کمزور، کس اعتبار سے؟ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو یہ چند نشانیاں اس رات کی بیان کی گئی ہیں۔ یہاں رک کے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ رات ہے تو چلو کوئی ہمت کر ہی لیتا، انسان کی تو یہی خواہش ہوتی نا،
کام مختصر ہونا چاہیے. اب 10 راتیں کون جا کے، چلو 1 رات ہوتی، چلو کوئی ہمت کر ہی لیتے. اصل مقصود کیا ہے؟ اس کو مخفی رکھنے کا اصل جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام راتوں میں انسان عبادات کرے، اللہ ذل جلال سے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ امید رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو، اور اسی طرح ان کی یہ 10 دن رب تعالیٰ کے ساتھ خوبصورت گزر جائیں. اور اللہ ذل جلال نے اگر اس میں حکمت ہوتی بتانے کی تو اللہ ضرور بتا دیتے. ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے وہ راز ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، تو وہاں ایمان لانا اور اس پہ کاربند ہونا ہی ہماری عظمت کی اصل میں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسے راز رکھے ہوں گے. سب سے پہلا راز تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خفیہ چیز، گمنام چیز بے قیمت نہیں ہوتی، جتنی زیادہ خفیہ چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اس لیے شہرت کی حرص نہیں ہونی چاہیے. اس طرح اچھل ابھل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں کوئی جانتا، رب تو جانتا ہے نا. جیسے لیلۃ القدر کو رب تو جانتا ہے نا کون سی رات ہے. اس لیے کہنے والے نے خوب کہا تھا نا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کا محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو متقی ہو، جو مستغنی ہو لوگوں سے، اور ایسا انسان جس کا دل صاف ستھرا ہے اور وہ خفی ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں. سلف صالحین تو رویا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے نا ابتلینا بالشہرہ، ہمیں شہرت کی آزمائش نے گھیر لیا. اور آپ اس بات کو سمجھیے، شہرت کی جو آزمائش ہے بہت بڑی ہے. شہرت کی آزمائش سے انسان رب سے دور بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اور عبادات میں بہت کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ مجبوری بن گئی. اچھا اس کو ملو اور اس کو ملو اور اس کو ملو. جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا وہ آرام سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ غرض ہی کو نہیں ہوتی. جتنا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر مشہور ہوتا ہے اتنے مصائب کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے تعلق سے، اپنی رحمت سے کسی کو دور نہ فرمائے. سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی شہرت وہ ہے جو آسمانوں کی شہرت ہے، کہ انسان زمین پہ ہے اور اس کی شہرت آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے رب تعالیٰ خود کرتے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال ایکسیلنس کے درجے پہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں قبولیت کے 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس طرح پڑھی جلدی جلدی کہ کم از کم آپ کو عذاب نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن ثواب نہیں ملے گا. دوسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ آپ نے عبادت اس خوبصورت انداز سے کی کہ عذاب بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. اور آخری اور تیسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، نماز ہے، اس خوبصورت انداز سے آپ نے اہتمام سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھی کہ آپ کو عذاب بھی نہیں ملے گا، اجر و ثواب بھی لکھا گیا، لیکن ساتھ اللہ ذل جلال آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف بھی کرے، شہرت بھی کریں گے. یہ شہرت جو ہے یہ ہر وقت انسان کو مطالبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے زمینی نہیں آسمانی شہرت عطا فرما. اس لیے کہا کرتے تھے نا نیک لوگ، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ. اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا ہی رکھ،
ہاں اللہ فرشتوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا، یہ اس وقت بنے گا انسان لوگوں کی نظروں میں جب وہ اللہ کے ہاں بڑا بن جائے گا۔ تو لیلۃ القدر کو خفیہ رکھا گیا، اس کے نہ جانے کتنے راز ہیں۔ ایک راز تو یہ ہے کہ یہ جو ہر وقت مارا ماری پڑی رہتی ہے کہ میرا نام دنیا میں پھیلے، میں فیمس ہو جاؤں اور میں پاپولر ہو جاؤں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اصل پاپولیرٹی وہی ہے جو فرشتے آپ کی آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے نا وہ درخت جھک جاتا ہے۔ اس کی ٹہنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جھکاؤ اور تواضع آتی ہے، وہ چھپ کے رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جو پاپولر درخت ہے نا، آپ کے علم میں ہے کہ اس پہ پھل نہیں لگتا، بلکہ اگر کوئی جانتا ہے زراعت کے مسائل کو تو وہ جانتا ہے کہ جہاں یہ لگ جائے یہ پاپولر تو وہاں دائیں بائیں کتنی زمین میں کچھ ہونے بھی نہیں دیتا۔ تو جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے نا، پاپولر، تو اس کو واقعی پھل نہیں لگتا، وہ بیچارہ اکیلا ہی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اکیلا بھی رہے تو قلق اضطراب میں رہتا ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے کوئی راز رکھا ہے کہ اس رات کا تعین نہیں کیا کہ یہ فلاں رات ہی ہوگی، اس لیے اس رات کو عبادت کر لو۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ کسی بھی اچھے انسان کا گمنام ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں اور آپ نہیں جانتے، وہ ہم سب سے افضل ہوں گے اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کس کا دل کتنا پیارا ہے، کس کے دل کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ دیکھیے لیلۃ القدر مخفی ہے، حالانکہ یہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ایسے بھی یہاں ایک دوسری حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے، خشک میوہ جات ہیں، کبھی کسی نے بادام کا چھلکا بھی کھایا ہے؟ اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہر چیز جو خفیہ ہوتی ہے اس کی قدر ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا امیجن کیجئے اپنی زندگی کے نظام میں۔ لائٹ چلی ہوئی ہے، اس میں اور رات میں بہت فرق ہے۔ اب یہاں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، شور و غل، آپ کا دل اس طرح خالص توجہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف جو رات کی پرسکون کیفیت میں آپ اللہ سے متوجہ ہو سکتے۔ اس لیے وہاں لفظ کیا بول دیے؟ صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تضاعف علی 25 صلاة حیث یراہ الناس۔ لوگوں کے سامنے آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز، اور وہ نماز جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے پڑھتے ہیں، اس نماز اور اس نماز میں فرق کیا ہے؟ یہ خفیہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھی گئی 25 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی مساجد میں جاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ انتظامیہ سے گزارش کیا کریں، بھئی نماز پڑھنی ہے تو 1 سے 2 لائٹیں کافی ہیں، جلا لیں۔ وہاں 150 لائٹ جل رہی ہوتی ہے، جی رمضان ہے آخر، بھی رمضان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ نماز میں تو آپ نے کوئی موتی نہیں نہ پرونے ہیں، وہاں تو آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق 1-2 لائٹیں جلا لیں۔ لیکن آگے سے آپ کو جواب ضرور ملے گا جو آج کل بھی دیا جاتا ہے کہ بل آپ کو آتا ہے، آپ ان سے ضرور کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو پیسے دے، لیکن ضروری ہے کہ آپ بلوں میں لگا دیں، آپ کسی فقیر مسکین کو دے دیں، آپ کسی نیکی کے کام پہ خرچ کر دیں، صرف اس نمائش میں لگانے۔ اصل راز کیا ہے وہ سمجھیے۔
بھی اللہ عز و جلال چاہتے تو پانچوں نمازیں دن دن میں رکھ دیتے، چلو بعد میں سو جاؤ، دن دن میں سارے روشنی میں پڑھ لو، کیوں چند نمازیں رات کو رکھی ہیں؟ کیوں تہجد کو افضل قرار دیا ہے؟ انسان جب ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو اگر کوئی متقی ہو، کوئی نیک ہو، تو نماز پڑھتے پڑھتے کچھ آیتیں پڑھے، اللہ کا خوف، اللہ کی جنت کی طلب، تو اس کو رونا آئے تو وہ روتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ساتھ کھڑے لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے۔ لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی رکھا کہ چلو اب جیسے بھی تم رونا چاہتے ہو رو لو، جتنا تمہارا چہرہ بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا۔ اسے ایک اور راز بھی سمجھ آتا ہے جو آج کل کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بے پردگی سب کے سامنے آنے سے بہت جو انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ نے قدر و قیمت رکھی ہے تو کس کی؟ جس کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے کہ اس کی تلاش کرو۔ کیسے؟ عمل صالح کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2461۔ آپ جب باہر نکلے، وَتَلَحَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو دو ساتھی آپس میں تو تکرار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب باہر نکلا کہ میں اپنے صحابہ کو بتاؤں کہ یہ رات ہے، فرفعت، جب دو آدمیوں کے جھگڑے کو میں نے دیکھا، میں متوجہ ادھر ہوا، وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ، اس لیے اس کو 7 میں، 9 میں اور 5 میں تلاش کرو۔ کیا مطلب 7 میں؟ 27ویں میں، 30 میں یعنی 29 میں، اور 5 سے مراد 25ویں۔ اس کو دونوں طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب 9 کہیں گے تو آخری 10 دنوں میں آخری رات جو ہے 30ویں سے پہلی بھی 9 ہوگی اور 21ویں میں اس میں آ جائے گی جب اوپر سے گنیں گے۔ 5ویں ادھر سے اور 5ویں ادھر سے آپ 23ویں اور 25ویں بھی شامل کر لیں گے، اور 7ویں کا معنی 27ویں رات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی تھی، میں بتانے آیا۔ تو یہ ساری کی ساری خیر سے محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ 2 آدمیوں کے اس جھگڑے کی وجہ سے۔ یہاں ایک اور فائدہ مل گیا، امت جب تک اپنے جھگڑے نہیں چھوڑے گی اس کو خیر نہیں ملے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر کا مسلمانوں کو علم ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا، فَتَلَحَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اب 2 آدمیوں کی تو تکرار سے یہ خیر سے محروم امت ہوگی اور پوری امت محروم ہوئی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاندانی عصبیت کو چھوڑیں، آپ لسانی عصبیتوں کو چھوڑیں، اور آپ صوبائی اور علاقائی عصبیت کو چھوڑیں، آپ تنظیمی اور مسلکی عصبیتوں کو چھوڑیں۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے والا ہے، جو قرآن کہہ دے، جو اللہ کے رسول فرما دے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جب تک لڑائیاں نہیں آپ چھوڑیں گے، جب تک یہ جھگڑے اور فساد سے کنارہ کش نہیں ہوں گے، آپ کو خیر و برکت نہیں ملے گی۔ خیر و برکت اللہ نے اتفاق میں رکھی ہے، اتحاد میں رکھی ہے۔ یہ خیر و برکت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نعمان بن بشیر اس روایت کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يشکر القلیل
لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی چیز دی گئی ہے اگر وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اگر زیادہ بھی مل جائے نا تو پھر بھی شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے شکر کرنا ہے اس کا دل تو پیارا ہے، وہ تو تھوڑی چیز پہ بھی شکر کرے گا۔ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا، ان کو بیان کرنا۔ الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اور مجھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، شکر کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، یہ ہے شکر گزاری۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، کسی کے پاس علم ہے چھپا کے بیٹھ جائے، یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جان بوجھ کے اس کو جوڑتا ہی جا رہا ہے، اپنے جسم پہ بھی اظہار نہیں کرتا، کبھی اس نے کوئی لباس اچھا پہنا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے زبان پہ اچھے کلمات جاری نہیں کیے، ہر وقت واویلا ہی کرتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ خوشی سے انسان کو ہر وقت یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنے تو نے انعامات دے دیے۔ آخر میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ایک راز بیان کیا ہے، جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا الجماعت رحمہ، جماعت بندی جو ہے، جڑے رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے انسان رب تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا والفرقۃ عذاب، اور اختلافات جو ہیں، افتراق، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے جس قوم کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، یہ حدیث نے بتا دی ہے۔ اور جو قوم اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتی، سلط اللہ علیہم عدوہم، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، جب تک یہ اختلافات، یہ فروعی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور فسادات کو انسانیت نہیں چھوڑتی، اس وقت خیر و برکت کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ خیر و برکت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو۔ اور شاید کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے اگر کسی بات سے اختلاف ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، اس کے اندر کوتاہی کمی ہے، تو میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ جس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا نا کہ کامل تو میں بھی نہیں ہوں، عیب تو میرے اندر بھی ہے، کمی کوتاہی تو میرے اندر بھی ہوتی ہے، اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے ہی غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی صحابہ کرام کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، چھوٹی بیٹی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب ان کی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگ گئے، کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا۔ میں نے نام کن کا بلا لیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا۔ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، اور کیسے کمال کے انسان ہیں، کتنے جنگوں میں ان کو کمانڈر بنایا گیا۔
کیسے کمال کے انسان ہیں کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، جب ان کو خنجر مارے گئے، ابو لؤلؤ مجوسی نے مارا، تو وہ تو گر گئے. نماز پوری کروائی تو ان کے بالکل پچھلی طرف کھڑے ہوئے تھے پہلی صف میں، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کروائی. اتنا کمال کا انسان، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی. وہ انسان کہہ رہا ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا ہے. جب تک میں یہ مزاج نہیں بناؤں گا، یہی مزاج پھر ایک دوسرے کا احترام پیدا کرتا ہے. آپ کسی کو عزت دینا سیکھیں، آپ کسی کو احترام دینا سیکھیں. آپ جب کسی کی تکریم کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے. یہ وہ منٹالٹی ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی. دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند گر گئے. کتنے چاند؟ سید المرسلین اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کو بھی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفنایا گیا. تو اپنے باپ سے پوچھتی ہیں مجھے یہ خواب آئی تھی. کہا ایک چاند تو آپ کے حجرے میں آ گیا ہے، باقی 2 کا انتظار کرو. تو وہ کون سے 3 چاند تھے؟ اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اسی حجرے میں پھر سیدنا ابو بکر کو دفنایا گیا. اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا. کہا جا کے سیدہ عائشہ سے کہو عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا. کیوں؟ امیر المؤمنین کہنے سے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ میری قبر بنائی جائے. آپ صرف یہ کہنا جا کے کہ عمر کہتا ہے کہ میری قبر بھی یہاں بنائی جائے. اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. کیا کہا؟ عمر کہتا ہے. یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ بصیرت کی بات کہ انہوں نے اپنی بڑائی کو بیان نہیں کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چاندوں کو وہاں جمع کیا. تو جب تک ہمارے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا ہی صرف غلط نہیں، میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اتفاق نہیں ہوتا. گیو اینڈ ٹیک کا عمل ہی دنیا میں چلتا ہے. کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ منوانا پڑتا ہے. اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر دوں جو آپ کو زندگی میں یاد رہنی چاہیے. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، کوئی گناہ بھی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی گناہ بڑا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر عجب آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں یہی تو آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائیں گے. اور سچ کسی نے کہا نا کہ جہنم بھی گنہگاروں سے بھری جائے گی اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ گناہ تو، غلطی تو، کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا، یہ حدیث ہے. ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ بن جاتے ہیں جو توبہ کر لیتے. اسے پتہ چلا کہ کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا جب میں سچی توبہ کر لوں گا، تو اللہ اس کو جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اور آپ بتانا چاہتے تھے اس خیر سے محرومی ہوئی
تو دو لوگوں کی تو تکرار اور بحث کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں کو کج بحثی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ جب بھی جھگڑے کے مسائل سامنے آ جائے، آپ فوراً سلنڈر کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، نہیں میں جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے کہ میں حق کی تلاش میں رہوں، حق کی بات مانوں، کوئی چھوٹا بھی کہہ دے میں مان جاؤں۔ وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کے دروازہ نوک کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کہا اور واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر اپنی امور مملکت میں مشغول تھے، وہ جواب نہیں دے پائے۔ جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ اور وہ تو جا چکے تھے۔ انہوں نے کیوں نہیں بات آگے سے سنی؟ یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جواب دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ ہی نہیں کی، جب آپ نے پہلے کی بات سن لی جواب دے دیا، پھر فرمایا این اراہ السائل، وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کدھر ہے؟ پہلے جو ہوتا ہے اس کو پہلے فارغ کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں چلے گئے 3 مرتبہ نوک کرنے کے بعد؟ وہ بھی دین ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، اجازت مل جائے تو آ جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ آج ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے نا کہ ہاں میں اتنی دور سے آیا تو یہ تو ملے ہی نہیں مجھے۔ صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے، یہی وہ ہے انداز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیز ہوں۔ سیدنا عمر نے بلا بھیجا، کب بلاؤ؟ ہاں بھئی ابو موسیٰ اشعری واپس کو چلے گئے۔ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لو واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ حدیث ثابت کرو وگرنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ڈر گئے، سیدنا عمر نے کہہ دیا ہے۔ وہ جلدی سے مسجد میں گئے، وَكَانَ مَزْعُورًا، خوف زدہ۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے یہ حدیث سنی؟ یہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فقام اصغر القوم، صحابہ جو بیٹھے تھے سب سے چھوٹی عمر کے ابو سعید خدری تھے اس وقت مسجد میں، کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے۔ ابو سعید خدری اٹھے، خلیفۃ المسلمین کے پاس گئے، کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث سنی ہے، الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک، اگر حدیث ہے تو پھر عمر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ مینٹیلٹی آج چاہیے۔ حدیث آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی پیش کر دے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوئی آپ سے چھوٹا بھی پیش کر دے، وہ چھوٹا نہیں ہے، اس دلیل اور برہان کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ اصل تو دلائل ہوتے ہیں اور دلائل بھی قرآن و سنت کے۔ اس سے جھگڑے ختم ہوں گے۔ اگر آپ اپنے قد کاٹ کو ہی ثابت کرتے رہیں کہ میرا کلہ بہت بڑا ہے اور میرا وزن اور ویٹ بہت بڑا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی، یا میرا عہدہ بڑا ہے، تو یہ تو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے وزن اور ویٹ کو کیا دیکھیں، آپ کے وزن ویٹ کو ہم مان لے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا وزن کون کر سکتا ہے؟ اسی سب سے آسان طریقہ 3 اس کے پہلو ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ زندگی میں کسی سے کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو، احترام، اخلاق اور نرمی آپ مت چھوڑیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ میری بات نہیں مانی تو اس کو جہنم لے جا، وہ کوشش پھر بھی جاری رکھتے تھے۔ مایوس نہ ہوئے، نہ جانے وہ کل کو آپ سے بھی اچھا بن جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تیسری بات، آپ دلائل کو سامنے رکھیے، اس نیت سے کوئی بات کیجئے، کوئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے، نہیں تو میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا اور اس کو حقیر جاننا، اس سے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوتے۔
جب تک آپ یہ کیفیت نہیں پیدا کر لیتے معاشرے کے اندر کبھی بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کی امت کو توفیق عطا فرمائے جو جھگڑے سے دور ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں۔ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول بتانے آئے تھے، بھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کس رات کو آتی ہے، صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بے راہی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت ہے 2020، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی، اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھائی کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ، اس کو 9 میں یعنی 29 میں، والسابعہ اور 7 میں، والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا مت التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، خامسہ اور سابعہ کیا ہے؟ یہ 9 7 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت 21، جب 21 کا عدد گزر جائے، فالتی تلیہ التاسعہ، تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا۔ کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5، جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی۔ بھلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے، اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن۔ سابع سے کیا مراد ہے؟ 7 سے 7 دن رہ گئے یا 7واں دن۔ جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23۔ جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27۔ خامسہ 5، اس سے مراد کیا ہے؟ 5 دن رہ گیا یا 5 دن؟ اوکے، تو 21 23 25 27 اور 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی۔ تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے۔ سألت ابا سعید وكان لي صديقا، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے، کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اعتکاف 10 دن کی بھی اللہ کے رسول نے کی اور 20 دن کی بھی کی، اور آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کی، اور آپ نے رمضان کے درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف کی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ شوال میں بھی کی۔
اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ایک دن کی بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، ایک رات کی بھی، اور آپ نے اس کے بارے میں دلائل سنے۔ صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا، آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتها او نسیتها، پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے میں تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تھوڑا سے قریب ہو رہے ہیں نا، پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيَرْجِعْ، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ لوٹ جائے۔ فرجعنا، ہم واپس لوٹ گئے۔ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعًا، اور ہمیں آسمان پہ کوئی بادلی نظر نہیں آئی۔ فجاءت سحابة، اچانک سے ایک بادل رونما ہوا، فمطرت، اور برسنے لگ گیا، حتى سال سقف المسجد، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ وكان من جريد النخل، اور چھت اس وقت کھجور کے ڈنٹھل اور ٹہنیوں سے بنی تھی۔ وأقيمت الصلاة، نماز کھڑی کی گئی۔ فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد في الماء والطين، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہے ہیں۔ حتى رأيت أثر الطين في جبهته، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ مٹی کے آثار بھی دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، جیسا کہ ہم نے نشانیوں میں بیان کیا، اور صحابہ کرام کو بھی دکھائی گئی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے 11679، اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو طلب کرو آخری عشرے میں، فی 9 یبقین، جب 9 دن باقی رہ جائے، و7 یبقین، جب 7 دن باقی رہ جائے، و5 یبقین، جب 5 دن باقی رہ جائے، و3 یبقین، اور کتنے دن باقی رہ جائیں؟ 3 دن باقی رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کیا ہی کمال دیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی میدان میں نکلتا ہے تو اس کے سامنے کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ مجھے متاثر ہوتا نا انسان کہ میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ کتنے نوجوان جو کھیل کود میں ہیں وہ کسی کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے علم و معرفت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو میں اسے یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو ضرور پڑھے۔ یہ 16 سالہ بچہ جو مفتی بن گیا اور ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا جو بڑے بڑے صحابہ کے پاس نہیں تھا، اس کا راز بھی ضرور سمجھے کہ جو عقیدہ اور دل اللہ تعالیٰ نے اس کو پیارا دیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنا انعام ملا، اور استاد کی جو دعائیں عبداللہ بن عباس نے دی کہ اللہ کے رسول نے خصوصاً ان کو اپنے سینہ اطہر سے لگا کے 2 دعائیں دی تھیں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کو قرآن کا علم سکھا دے۔ واقعتاً ایسی فقاہت، ایسی سمجھ، ایسی فراست اور بصیرت اور علم کسی کو اللہ نے عطایا نہیں۔ اور تیسرا راز جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت کے بعد، استاد کی دعاؤں کے بعد، ان کا سینہ بہت پیارا تھا، دل بہت خوبصورت تھا۔ کیسا دل؟ وہ کہتے تھے میں جب پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات
اس کا وزن میں کر سکتا ہوں اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ مینٹیلٹی ہے. ہم کہتے ہیں لوگ بڑے ضرور بنے لیکن مجھ سے نہیں بڑا بننا. خبردار، یہ جو خواہش ہے نا، جو میری کمی کوتاہی کی وجہ سے میں اچھا کام نہیں کر سکا، میں زیادہ کام نہیں کر سکا، نہ جانے اللہ کس کے ہاتھ پہ اتنی خیر رکھ دے اور معاشرے میں وہ خیر اس کی وجہ سے آ جائے. تو مجھے تو خیر چاہیے، مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے. میں سبب تو بن گیا نا کسی کے اس خیر کا، تو اس کی بھی مجھے نیکی مل جائے گی. خوش ہونا چاہیے جب کوئی دوسرا بھی کام کرے، خوش ہونا چاہیے. الحق ابلج ولو ظہر علی ید غیری، حق حق ہی ہے، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ پہ نہیں ظاہر ہوا، کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے کسی دوسرے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ حق ہے. یہ نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا وہ تو حق ہے، اگر میرے کسی اور بھائی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا تو وہ حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی تڑپ رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں بہتری آئے، کوئی بھی لے آئے. اور دوسرا، جب بھی بارش ہوتی ہے بہت خوش ہوتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی کوئی زمین ہے؟ کہتے ہیں میری زمین تو نہیں ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں کی خوشی پہ مجھے خوشی بہت ہوتی ہے. یہ راز ہے جس کو آج امت بھول گئی. اور تیسرا، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پتہ چلتا کہ فلاں شخص اس نے فیصلہ اچھا دیا ہے تو کہتے کسر اللہ من امثالی، اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والے اور پیدا کرے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، زمین پہ عدل مجھے پسند بہت ہے. یہ پسند اور یہ چیزیں جب انسان کے دل میں آ جاتی ہیں پھر معاشرے میں خیر و برکت آتی ہے. اللہ عز و جلال ایسی ہی صلاحیتیں سب کو نصیب فرمائے. خلیفہ وقت اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا تھا. نیکی ہوگا کوئی خلیفہ تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں کس کو جا کے کہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے میرے بیٹے کے لیے. اچھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ رات کو اپنے چھت پہ قندیل جلا دے. رات کا جب سما ہوا تو پورا شہر روشن تھا. بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اگلے دن ایک شرط بڑھا دی. کہتے اچھا، جس کو موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ اور قرآن حفظ ہے، وہ اپنے گھر کی چھت پہ قندیل جلا دے. دیکھا تو پھر بھی شہر روشن تھا. وہ رونے لگ گیا. کس امت میں ابھی بھی اتنی خیر باقی ہے، ابھی بھی ایسے اللہ تعالیٰ کی نیک گھرانے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی اتنی تربیت کی ہے کہ ان کو موطا امام مالک یاد ہے اور ان کو قرآن کا حفظ ہے. اور آج مینٹیلٹی کیا ہے؟ سچا واقعہ، ایک شخص تھا تو بھائی اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے گھر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں اس کا نکاح ہوگا. تو وہ بچی حافظ قرآن ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کروانا، میں نے اس کو تراویح پڑھانی تھی. آپ سوچئے کس انداز کی سوچ بن گئی ہے کہ قرآن کی عظمت کی بجائے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا. یہ جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہیں آتا یہ سوچیں نہیں آتی. اس لیے جتنی بھی دوڑ کو لگانا ہے لگا لے، سوائے شرمندگی کے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا. ان حسرتوں اور شرمندگی اور ندامتوں سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے جس کو کہتے ہیں القرآن والسنہ. اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ کاربند ہو جاتا ہے وہ کبھی حسرتوں کا شکار نہیں ہوتا، کبھی شرمندگیوں کا شکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر یہ پیدا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، مہاجرین.
مہاجرین بیٹھے بیٹھے انہوں نے بات شروع کر دی اور انہیں لیلۃ القدر کے متعلق بات کی. لیلۃ القدر کے متعلق جب بات شروع ہوئی کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور وہ بھی بیٹھے تھے. یہ ہے وہ علامت جو آج معاشرے میں ہونی چاہیے. جوہری جو ہوتا ہے نا، ہیرے کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جوہری ملے کہاں سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. سب کی باتیں سن کے تو فوری طور پہ کہتے ہیں یا ابن عباس ما لک صامت لا تتکلم تکلم ولا تمنعك الحداثہ. عبداللہ بن عباس آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی کچھ بولو نا. آپ اس لیے ڈر کے بیٹھے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں تو کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے. کوئی کچھ نہیں کہے گا، بولو. ہم تو صرف یہ کہہ کے چپ کروا دیتے نا، اے تم چھوٹے ہو خاموش ہو جاؤ، نہ جانے وہ مجھ سے بڑی بات کر جائے، مجھ سے اچھی بات کر جائے. یہی اعتماد دینا چاہیے چھوٹوں کو. اور جو ٹیچر کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی بات تسلی سے اور تشفی سے سنتا ہے وہ اصل میں اپنے شاگردوں میں اعتماد بلڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بولنا جو ہے اس کی طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے، کل کو حق گوئی کرے گا. اور جو دبا دیتا ہے نتیجتاً وہ بہت ساری صلاحیتوں کو دبا رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی بات انہوں نے سنی تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے خلیفہ. میں بھی کچھ کہوں. ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ یکتا ہے، وطر ہے، اور اللہ وطر کو ہی پسند کرتے ہیں. فجعل ایام الدنیا تدور على 7، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دن بھی 7 رکھے ہیں. وخلق الانسان من 7، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا. وخلق ارزاقنا من 7، اور اللہ نے سارے رزق بھی دیے ہیں تو 7 چیزوں سے. وخلق فوقنا السماوات 7، اور ہمارے اوپر بھی اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. وخلق تحتنا اراضین 7، اور ہمارے نیچے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں. وَأَعْطَى مِنَ الْمَثَانِ 7، اور اللہ نے ہمیں 7 المثانی وہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی عطا کی ہیں. وَنَهَا عَنْ فِي كِتَابِهِ عَنْ نِكَاحِ الْأَقْرَبِينَ عَنْ 7، اور اللہ نے اپنی کتاب میں 7 ہی ایسے معزز رشتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ رشتوں جو خونی 7 رشتے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وَقَسَّمَ الْمِيرَاثَ فِي كِتَابِهِ عَلَى 7، اور اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی بات کی ہے تو 7 ایسے حصے بیان کیے ہیں جن کو وراثت ملے گی ان کا نام لیا ہے. وَنَقْعَ فِي السُّجُودِ مِنْ أَجْسَادِنَا عَلَى 7، اور ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو 7 جوڑوں پہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے. وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكَعْبَةِ 7، اللہ کے رسول نے اگر طواف بھی کیا ہے تو 7 چکر لگائے ہیں. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 7، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگائے ہیں. وَرَمَى الْجِمَارِ ب7 لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ، اور اللہ عز جلال کے پیغمبر نے 7 ہی کنکریاں ماری ہیں جب جمرات پہ کنکریاں ماری ہیں. فَأَرَاهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ، اور یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم تلاش کرو رات کو، اور پہلا لفظ بولا ہے کہ تم اس کو 7ویں میں تلاش کرو. تو یہ بات سن کے کہنے لگے، یہ بات کہنے کے بعد کہنے لگے واللہ اعلم، ویسے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. فتعجب عمر، تو عمر نے بہت تعجب کیا. وقال ما وافقني فيها احد عن رسول الله الا هذا الغلام، میں اگر آپ کو کہوں
یہ واحد بچہ ہے جس نے میری موافقت کی ہے، جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہی بات اس نے کی ہے۔ ساتھ یہ فرمایا لم تستوی شؤون رأسی، یہ سر برابر نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب تک میرے جتنا قد نہیں ہوگا تو بات نہیں کر سکتا، اصل بات علم سے ہی ہوتی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوها فی العشر الاواخر، اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم کی روایت 179، ابی ابن کعب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے علم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جس رات کو آپ نے قیام کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، وہ ہے ہی لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات ہے۔ وَأَمَارَتُهَا، اور اس کی نشانی یہ ہے أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، اس دن جب رات کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی بلکہ سفیدی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ پہلی بات ہم نے سمجھی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، دوسری بات یہ سمجھی یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، تیسری بات یہ سمجھی کہ آخری عشرے میں بھی ہم اس کو وتر یعنی طاق رات میں تلاش کریں گے، اور چوتھی بات ہم نے یہ بھی سمجھ لی کہ یا یہ 21ویں ہوگی یا 27ویں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام اس رات کی تلاش میں جہاں ان کی کوشش ہوتی وہاں اس بات کی بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کو یہ رات نصیب ہوئی، کیونکہ اس سے محروم ہونے والا یہ وہ انسان ہے جو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ سورت لیلۃ القدر جس سورت میں اس کا تذکرہ ہے آپ میں سے سب کو یاد ہوگی، کوئی بتائے گا کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ پھر دیکھ لیجئے گا، آپ کی گنتی ماشاءاللہ بہت پکی ہے۔ میں تو سوچتا ہوتا تھا کہ چلو گنتی پکی ہو جائے گی شہر میں جا کے، تو آپ تو لگتا ہے کہ میرے بھائی نکلے ہیں۔ کتنے حروف؟ لو ماشاءاللہ، ہم اختلاف دور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اختلف العلماء على 3 اقوال، یہاں بیٹھے بیٹھے علماء کے 3 قول ہو گئے، 7، 9، 10۔ اب بتائیے کون سا صحیح ہے؟ جمہور کا قول ٹھیک ہے، 9 ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی۔ لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تو کتنی مرتبہ آیا؟ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کیجئے، بعض نے یہ بھی اندازہ لگایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آپ شروع سے گنتی شمار کر کے آئیں تو یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آپ گنیں گے کہ یہ حروف کتنے بنتے ہیں تو یہ 27واں حروف بنے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے اندازے بھی لگاتے ہیں۔ ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد
حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے یا 23 کو آتی ہے یا 25 کو آتی ہے یا 27 کو آتی ہے یا 29 کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کرے تیار نہیں ہوگا، اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے۔ اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فی هذه الترجمہ باب تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں، اس ترجمے میں، اس باب میں اشارہ ہے الی رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منہ ثم فی اوتارہ لا فی لیلۃ منہ بعینها۔ اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا معمول بھی یہ تھا، احیا اللیل، آپ رات کو بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور آپ کوشش کرتے اور کمر کس دیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والوں میں تین لوگوں کے رویے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں۔ پہلا وہ گروہ ہے وفقہ اللہ تعالی للصواب، ایسا گروہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا عشرہ رات بیداری کی ہے، گھر والوں کو اٹھایا ہے، حالانکہ ان کو بھی دکھا دی گئی تھی، اور انہوں نے کمر کس دی ہے، کمر بستہ ہو کے یہ راتیں گزاری ہیں، تو مجھے تو اللہ سے تعلق چاہیے، مجھے تو رب کی رضا چاہیے، جو میری قسمت میں ہے مجھے وہ رات مل ہی جائے گی، وہ اپنی عبادت پہ توجہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس کو صرف یہ ہوتا ہے چلو جتنا بھی مختصر ہو جائے، اس سارے مہینے میں کوئی ایک دو راتیں خصوصاً طاق راتوں میں اس لیے جاگتا ہے، چند لمحات قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی اپنے شوق پورے کرنے سے باز نہیں آتے، کہیں دف چل رہی ہے، نام بھی اسلام کا لیتے ہیں، اور اس طرح کی مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو بہت ساری خیر سے محروم ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جن کو قرآن رمضان کی قدر کا ہی علم نہیں، اس کا سال سارے کا سارا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے کو رمضان کی عظمت ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چھپ کے کھانے میں بھی گریز نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر خوف نہ ہو اس کو تو شاید اس بارے میں بھی وہ اپنا ایک تصور پیش کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارا کرتے تھے کوڑے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو رب تعالیٰ کے قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں کام کیا کرنے ہیں؟ لیلۃ القدر کی تلاش جن کو ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے تو تازہ دم ہو کے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ خواہش دے کے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے ابن جریر کہتے ہیں
كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. سلف صالحین آخری 10 راتوں میں ہر رات مغرب کے بعد غسل کرتے کہ تازہ دم رہیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف اس لیے کرتے اور اس لیے غسل کرتے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو. اور امام نخعی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یغتسل فی العشر کل لیلہ، ہر رات ان کا یہی معمول تھا. ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى الليلة، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان. اور کتنے ایسے تھے جو طاق راتوں میں ضرور غسل کیا کرتے. تو سب سے پہلا کام وہ لوگ غسل کرتے، واغتسل وتطيب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے. چونکہ ہم کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ وقت جو ہے اسی مقصد میں ہی لگنا چاہیے. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ مختلف اذکار ہماری زبان پہ جاری رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی کچھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ وقت پورا کرنے کا وقت ہے یا کہ اسی طرح ذکر و اذکار سے بھی وہی درجات انشاءاللہ ملیں گے. جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کریں گے. اور اس کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں. صحابہ جب گئے تھے عمرہ کرنے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ واپس بھی آ گئے، لیکن ان کا عمرہ کنسیڈر کیا گیا. اس لیے جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اس کے مطابق اسے اجر مل جاتا ہے. اس لائٹ اور روشنی جانے میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہوگی کہ اتنی بڑی عظمت والی رات سے اگر اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا اور زندگی کے رعنائیوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے تو میں بڑی بڑی روشنیاں ختم بھی کر سکتا ہوں اور بڑی بڑی آوازیں بند بھی کر سکتا ہوں. یہ اس کے فیصلے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور قیامت کو بھی اپنے دیدار کا مستحق بنائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی میں ٹیکسٹ لانے انشاءاللہ 10 بجے نکلوں گا اور 2 بجے آپ کے پاس پہنچ کے کلاس لوں گا. تو آپ 2 بجے سے 2 سے 4 کر لیجیے، اور اگر سمجھتے ہیں تو 2:30 سے 4:30 کر لیجیے، زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہو 2:30 سے زیادہ کیونکہ 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں. جی انشاءاللہ آپ 2:30 سے 4:30 کر لیجیے. ٹھیک ہے چلتا ہوں، اگلے اویلیبل ہے. یہ 2 سوال ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا ان کی طرف توجہ ہو جائے. بے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ، قرآن مجید کا دیا ہوا وظیفہ سب سے قیمتی ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کثرت استغفار، اس سے رب تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں. صبح و شام پڑھیے استغفر اللہ کثرت سے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ 5 قسم کے استغفار ہیں، ان میں سے جو آسان لگے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے، اسلام میں لو میرج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا جس کو لائق کرتے ہیں اس کے ساتھ شادی کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ الفاظ کا صحیح چناؤ کر لیں اور اس کا صحیح معنی سمجھیں تو ایک لفظ یاد رکھیے، اسلام نے جتنا نظام دیا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے. اس پاکیزگی کو سامنے رکھا جائے تو یہ لفظ چونکہ غلط استعمال ہوتا ہے. اگر یہ استعمال غلط نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ اسلام کرتا ہی لو میرج ہے، کیونکہ اس کی لو کیا ہے؟ اللہ کا دین، اخلاق، نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی. اسی لیے تو بنیادیں بیان کیے نا کہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ ان نیکیوں کے ساتھ جب محبت کرتا ہے تو اصل میرج تو وہی ہے. اگر انسان کسی کی نیکی خیر خواہی کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے. بلکہ سلف تو دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ایسا ساتھی دے جو جنت تک میرے ساتھ جائے. تو دعا کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس لفظ کو استعمال کرنا یا اسی طرح اس لفظ کے استعمال کے بعد اس طرح کے رویے اختیار کرنا جو ارینج میرج نہیں ہوتی، اس طرح کی غلط راہ ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہم پھول دل بنا کے بھیج دیتے ہیں یا کہیں لگا دیتے ہیں، یہ مومنوں کے لائق نہیں ہے.
दिल के अंदर लिखा होता है अल्लाह, दिल के अंदर लिखा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन नहीं करनी चाहिए। बिलाशुबा दिल में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की है, लेकिन जो आम लोग हैं, जिन लोगों ने ये शिआर बना लिया है गलत मोहब्बत का, दिल भेजना या दिल बनाना, एक सच्चे मोमिन को या अपने रब के बारे में और अल्लाह के महबूब के बारे में ये रवैया नहीं करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी ऐसा लिखा हो उससे गुरेज करना चाहिए। अगर जवानी में सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो तो मार्केट में बाल ब्रो और ब्लैक करने वाले हेयर कलर मौजूद, इनको लगाना जायज़ है। तो ये ब्राउन और ब्लैक जो है, ब्लैक से बचा जाए, बाकी आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमाम के पीछे रुकू के बाद हाथ बांधना कैसा अमल है? इमाम की इताअत के हवाले से अगर कोई बांध ले तो ठीक है, ना बांधे तो फिर भी ठीक है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी नमाज बयान की गई उसमें हाथ बांधने की सराहत मौजूद नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसको सुनन नसाई में लाया गया है कि आप जब भी क़ियाम करते तो आप हाथ बांधते थे। इससे इस्तिदलाल करते हुए बाज़ ने कहा कि हाथ बांधना चाहिए, और आप उसी तरह रुकू करने के बाद वापस उसी तरह जैसे हड्डियां थी वापस चले जाती, इससे इस्तिदलाल कर लिया। जबकि ये इस्तिदलाल की वजह से हम किसी का इनकार नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी रिवायात आई हैं उन रिवायात में इस बात का हुक्म नहीं है। बात ये कर रहे थे कि अगर लैलतुल क़द्र इंसान को नसीब हो, उसकी तलाश में हमें काम क्या करने चाहिए। मैं गिनती के 5 मिनट में इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करता हूँ। सबसे पहला काम, सलफ़ सालिहीन गुस्ल का एहतमाम किया करते। आज ये भी रवैया आपको देखने को मिलेगा, जिसने एतिकाफ बैठना होता है कहते हैं ये गुस्ल नहीं करेगा, और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। पाकीज़ा इंसान को रहना चाहिए। दूसरा रवैया जो हमें इख्तियार करना चाहिए, तमीमदारी जिन्होंने 1000 दिरहम का लिबास लिया था, और वो लिबास सिर्फ इसलिए पहना था कि मैंने लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है और अल्लाह के सामने खूबसूरत होकर पेश होना है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम अपने आप को अच्छे अंदाज में रब ताला के सामने पेश करें। तीसरी बात जो इस रात होनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत क़ियाम की शक्ल में भी, जिसको तरावी और क़ियाम कहते हैं, तहज्जुद की शक्ल में भी, और तीनों नाम एक ही चीज़ के नाम हैं। और बैठ के भी इंसान को पढ़ना चाहिए। और सलफ़ का रवैया ये है, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है 5955 इब्राहीम अन्नाख़ी के बारे में, इन्नहु कान यक़रउल क़ुरआन फ़ी रमज़ान फ़ी कुल्लि सलास, हर 3 दिन में वो रमज़ान के अंदर कुरान ख़त्म करते। फ़इज़ा दख़लतिल अश्र, जब आखिरी अशरा शुरू होता, क़रअहु फ़ी लैलतैन, तो 2 रातों में कुरान ख़त्म करते। वग़तसल फ़ी कुल्लि लैला, और हर रात गुस्ल किया करते। चौथा काम जो हमें करना चाहिए वो है ज़िक्र और दुआ। कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ की जाए, और दुआएं मुख्तलिफ जो अल्लाह के रसूल ने की हैं, और ख़ुसूसन इस दुआ का एहतमाम ज़रूर किया जाए जो सईदा आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा था कि अगर अल्लाह ताला की तौफीक मिले और लैलतुल क़द्र की रात में मैं इबादत करूं तो मुझे क्या मांगना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई दी थी, वो दुआ सिखाई थी जो हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। इस हदीस के अंदर बहुत से राज हैं।
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इंतहा दर्जे की हिर्स देखिए कि वो हर वक्त वो बात पूछती जिससे उम्मत को नफा मिल जाए। और इस हदीस के अंदर आफू का जो सवाल है, फ़अफ़ु अन्नी, ये यहाँ ही क्यों है? बावजूद इसके कि हमें मुआफ़ात और मुआफ़ी का तो हर वक्त जो है हमें ज़रूरत है, इस रात क्यों? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पैगम्बर ने बार बार अपने चचा से कहा था, सलिल्लाहिल अफ़्व वल आफ़िया, चचा ज़्यादा से ज़्यादा मुआफ़ी अल्लाह से मांगा करें। इब्नुल क़य्यिम फरमाती हैं इस रात में इसका क्यों अल्लाह के रसूल ने तवज्जो दिलाई। इंसान जितने भी इनामात ज़िंदगी में हासिल करता है वो अल्लाह की तौफीक से हासिल करता है। सारा रमज़ान वो मेहनत करता है, लेकिन अच्छे लोगों की यही आदत होती है, फिर भी वो कहते हैं या अल्लाह अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो माफ़ कर दे। और यही असल उबूदियत है कि इंसान तक़सीर का एतराफ़ करे कि अल्लाह मुझ में बहुत सारी कमी है। सारी ज़िंदगी फरिश्ते इबादत ही करते हैं, कोई रुकू में पड़ा है, कोई सजदे में है। और हदीस तो ये कहती है कि आसमानों में 4 उंगलियों की जगह खाली नहीं है, कोई रुकू में है, कोई क़ियाम में है, कोई सजदे में है। लेकिन क़ियामत के दिन फरिश्ते भी कहेंगे मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह हम तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सके। तो हक़ यही बनता है कि आखिरी अशरे में कसरत से यही दुआ की जाए। इसमें एक अदब भी सिखाया गया है, जब तक किसी दुआ में अल्लाह की तारीफ न की जाए, दुरूद न पढ़ा जाए, तो ये दुआ कबूल नहीं होती। दुरूद न पढ़ा जाए आसमान तक दुआ पहुंचती नहीं है। तो इसमें देखिए पहले अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाई। इसमें तारीफ भी है और अल्लाह के साथ हुस्न ज़न भी है। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, हुस्न ज़न पैदा हो रहा है, इसलिए तो मुझे भी माफ़ कर दे। और इंसान की तो हर वक्त ज़रूरत होती है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे। नवाफिल और क़ियाम इसका भी एहतमाम हो और सदक़े का भी एहतमाम करना चाहिए। और आखिरी बात, कौन से ऐसे अमाल हैं कि मैं लैलतुल क़द्र के बराबर अजर ले सकता हूँ? एक अमल हमने पिछली मजलिस में भी बयान किया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, बल्कि 4 रिवायतें पेश की थी। मन सल्ला अरबअन बअदल इशा ला यफ़सिलु बैनहुन्ना बितस्लीमिन अदलना बिमिस्लिहिन्ना फ़ी लैलतिल क़द्र। जो इशा की नमाज के बाद 4 रकते इकट्ठी पढ़ता है, 2 के बाद सलाम नहीं फेरता, अल्लाह ताला इन 4 रकतों का अजर उसे लैलतुल क़द्र की 4 रकतों के बराबर अता करें। दूसरा अमल अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है और ये रिवायत सहीह की है 2811, अला उनब्बिउकुम बिलैलतिन अफ़ज़लु मिन लैलतिल क़द्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र से भी अफजल रात ना बताऊं? हारिसुल हर्स फी अर्ज़ि खौफिन लअल्लहु अल्ला यरजिअ इला अहली। ऐसा इंसान जो मुसलमान है, जो इस बात पे अपने आप को लगा दिया उसने कि मैं हिफाजत के लिए रात गुजारूंगा, और उसके दिल में है न जाने में घर वापस आऊं कि ना आऊं, सरहदों पे पहरा दे रहा है। इस रिवायत को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आज इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। फौज के लोग जिनको अल्लाह ने ईमान दिया, जिनको अल्लाह ने कितना तकवा दिया और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल पर उनका एतमाद है। नमाज पढ़ने वाले, वो ज़कात देने वाले, वो रोज़े रखने वाले, कुछ पता नहीं घर वापस आना है कि नहीं, फिर भी वो सरहदों पे पहरा देते हैं। ऐसा इंसान की रात जो है वो लैलतुल क़द्र से अफजल है, लेकिन उसके लिए शुरूत वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तीसरी बात जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आपने पिछली मजलिस में भी सुनी और ये रिवायत भी सिलसिला सहीहा की है 168, कि जब वो रिबात कर रहे थे। रिबात क्या है?
کہ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے یا اس کی شرارت سے بچنے کے لیے پہرا دینا، لوگ ساحل کی طرف بھاگے کہ کہیں دشمن نہ آ گیا ہو، لیکن بعد میں کہا گیا کہ خیر کی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ وہاں رک گئے، سب لوگ واپس آ گئے۔ پوچھا آپ کیوں رکے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک گھڑی اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ لفظ کیا ہے؟ موقف ساعہ فی سبیل